اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار سماعت فرمائیں خدا کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے خدا کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور غدیر میں میرا مولا دکھائی دیتا ہے غدیر میں میرا مولا دکھائی دیتا ہے اور یہاں سے شعر سمجھ فرمائیں کہ جو دیکھ کر بھی نہ مانے کہ ہے علی مولا جو دیکھ کر بھی نہ مانے کہ ہے علی مولا ارے ہمیں وہ شخص تو اندھا دکھائی دیتا ہے ہمیں تو شخص وہ اندھا دکھائی دیتا ہے اور جو آج فتح لگاتے ہیں شے کے ماتم پر جو آج فتح لگاتے ہیں شے کے ماتم پر انہیں حسین تو زندہ دکھائی دیتا ہے انہیں حسین تو زندہ دکھائی دیتا ہے اور مولا عباس کے حوالے سے کہ کٹا کے ہاتھ بھی بھرتا ہے جھولیاں سب کی ہاں کٹا کے ہاتھ بھی بھرتا ہے جھولیاں سب کی ارے کوئی نہ غازی کے جیسا دکھائی دیتا ہے کوئی نہ غازی کے جیسا دکھائی دیتا ہے اور یہ بھی شعر کہ جو لوگ کرتے نہیں ہیں حسین کا ماتم ہاں جو لوگ کرتے نہیں ہیں حسین کا ماتم لحد میں ان کے اندھیرا دکھائی دیتا ہے ارے لحد میں ان کے اندھیرا دکھائی دیتا ہے دو تین شعر مکتا بس کہ سوائے مجلس شیمے اور حر کے ماتھے پر سوائے مجلس شیمے اور حر کے ماتھے پر رومال فاطمہ زہرا دکھائی دیتا ہے ارے رومال رومال فاطمہ زہرا دکھائی دیتا ہے اور وہ جس نے فاطمہ زہرا کے حق کو چھین لیا وہ جس نے فاطمہ زہرا کے
حق کو چھین لیا انہی کے کاندھوں پہ تھیلا دکھائی دیتا ہے، ہاں انہی کے کاندھوں پہ تھیلا دکھائی دیتا ہے۔ ایک شعر و مقطع کہ خدا کے دی کو بچایا ہے جس نے کربل میں، خدا کے دی کو بچایا ہے جس نے کربل میں، وہ ایک حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے، وہ ایک حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ جہاں کو آج جو گلزار رزق ملتا ہے، جہاں کو آج جو گلزار رزق ملتا ہے، یہ سب حسین کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، یہ سب حسین کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے گلزار صاحب جنہوں نے تلاوت قرآن پاک بھی کی اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا۔ اب میں دعوت سخن دوں گا، جناب منال رضا صاحب کو آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ لوگ حضرات آواز بلند نعرہ صلوات۔ مولانا مقصود ٹھیک 8 بجے مجلس کو خطاب کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو شاعر جو پڑھ رہے ہیں مختصر سا تھوڑا تھوڑا پڑھیں تاکہ لوگ اور بھی جو ہیں۔ نعرہ صلوات۔ سلو کریے بس ایک منٹ۔ ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو۔ بی بی کے روضے پہ جب زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں تو کیا بی بی کیا کہتی ہیں لوگوں سے، وہ سماعت کریں گے۔ آج روضہ ہے جہاں کل تھا وہیں ایک زندہ، ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، اب بھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے، چور زخموں سے ہوں کرتا بھی لہو میں تر ہے، در و دیوار پہ منظر وہی لہرائے گا، غور سے دیکھو میرا
खून नजर आएगा, अभी जिंदा से सकीना ये सदा देती है, खून हो जाता है सदमे से कलेजा मेरा, याद आता है मुझे आज भी कुनबा मेरा। तुम ही इंसाफ करो क्या ये सितम कहते हैं, क्या मेरी उम्र के बच्चे भी अलग रहते हैं, अभी जिंदा से सकीन। अब मैं जनाब आदिल साहब से गुजारिश करूँगा आएँ और मदह मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। हम अली वाले हैं, हम अली अली करते हैं। शियत हमारा पेशा नहीं है, हमारा मज़हब है। तो शराब इश्क़ अली पी के जो अदा न हुआ, शराब इश्क़ अली पी के जो अदा न हुआ, फिर ऐसे सजदे का क्या है, हुआ हुआ न हुआ, फिर ऐसे सजदे का क्या है, हुआ हुआ न हुआ। और किसी ने मौला कहा और कोई खुदा समझा, किसी ने मौला, सलवात भेजिए मोहम्मद सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। कि किसी ने मौला कहा और कोई खुदा समझा, अली है कौन ज़माने से फैसला न हुआ, अली है कौन ज़माने से फैसला न हुआ। और वो लोग दीने मोहम्मद चलाने निकले थे, वो लोग दीने मोहम्मद चलाने निकले थे, अरे वो लोग जिनसे कभी घर में मशवरा न हुआ, वो लोग जिनसे कभी घर में मशवरा न हुआ। मौला अब्बास की शेर में सलवात भेजिए मोहम्मद कि वो लोग जिनसे कभी घर में मशवरा न हुआ। और ज़रिए हज़रते अब्बास की तो बात ही क्या, ज़रिए हज़रते अब्बास की तो बात ही क्या, अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ, अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ, अलम भी छू लिया जिसने वो बेवफा न हुआ। अब मुख्तसमात फरमा लें कि बहुत कोशिश की गई ख्यादारी को रोका जाए, बहरहाल दुआएं मौला। तो सलवात भेजी मोहम्मद वाली भी मख्तसर के असर है नादे अली का अदील चारों तरफ, असर है नादे अली का अदील चारों तरफ, बुरा तो चाह बुरों ने मगर बुरा न हुआ, बुरा तो चाह बुरों ने मगर बुरा न हुआ। नारे सलवात
मजलिस ठीक 8 बजे शुरू होने का था और ठीक 8 बज भी गया है, मजलिस शुरू होने जा रही है। अब मैं गुजारिश करूँगा अली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़हरी साहब से आएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। आवाज़ बुलंद नारे हैदरी। नारे हैदरी, नारे सलवान, हज़रत एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर रुक़ैया बेगम बिनते सैयद शब्बीर हुसैन और हामिद हुसैन वल्द जानी साहब, ताज आरा वल्द हामिद हुसैन और कमाल आरा बिनते हामिद हुसैन। फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम वमुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा। सलावत हज़रत सूरह दहर, जिसका एक नाम सूरह इंसान भी है, इस सूरे में इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा नहीं गुज़रा जब वो काबिल ज़िक्र भी नहीं, यानी उसका कोई
ذکر ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے کہ اس وقت ہر انسان کے ساتھ بہت سے تعارف کے ذرائع ہیں۔ کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کا عہدہ ہے، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کا منصب ہے، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کی لیاقت ہے، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کا علم ہے، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کا خانوادہ ہے، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کے والدین ہیں، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کے بچے ہیں، کسی کے تعارف کا ذریعہ اس کا شہر ہے۔ لیکن وہ سارے کے سارے انسان جو کسی نہ کسی تعارف کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، ایک وقت ان پر ایسا تھا، یعنی جب وہ دنیا میں نہ آئے تھے تو نہ وہ کسی شہر کے رہنے والے تھے، نہ کسی ملک میں بسنے والے تھے، نہ کسی منصب پر فائز تھے، نہ کوئی عہدہ ان کے نام کے ساتھ موجود تھا، نہ کسی کے بیٹے تھے، نہ کسی کے بھتیجے تھے، نہ کسی کے نواسے تھے، نہ کسی کے باپ تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ قابل ذکر بھی نہیں تھے۔ یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ انسان کو غرور اور تکبر سے بچانا چاہتا ہے کہ تم کس بات پر غرور کر رہے ہو، کس بات پر تکبر کر رہے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو شے ناپسند ہے وہ غرور ہے، وہ تکبر ہے۔ اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ جیسے مثلا جہالت اور جاہلیت۔ عام طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جو جہالت ہے وہی جاہلیت ہے، اور جو جاہلیت ہے وہی جہالت ہے۔ لیکن جہالت کا مطلب اور ہے اور جاہلیت کا مطلب اور۔ جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا۔ ایک صلوات پڑھو۔ جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا، اور جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ جس وقت پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جو قوم تھی اس میں جاہلیت پھیلی ہوئی تھی۔ جن معنوں میں آپ جاہلیت کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جہالت، ان معنی میں وہ لوگ جاہل نہیں تھے، اس لیے کہ ان میں ایک سے ایک خطبہ دینے والے تھے، ایک سے ایک شعر کہنے والے تھے، شعراء تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، اور زبان کے اوپر دسترس رکھنے والے لوگ تھے۔ اتنا زیادہ زبان سے دلچسپی رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آدھا آدمی دل ہوتا ہے اور آدھا آدمی زبان ہوتا ہے، یعنی دل سے مراد شجاعت اور بہادری، اور زبان سے مراد فصاحت و بلاغت۔ تو اس منزل پر وہ لوگ فائز تھے کہ اپنے علاوہ سارے لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، تو گونگا تصور کرتے تھے۔ تو وہ لوگ وہ تھے کہ جن کے درمیان جہالت نہیں تھی بلکہ جاہلیت تھی، یعنی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ لوگ جاہلیت پہ گرفتار تھے، گمراہی میں گرفتار تھے۔ ایک اللہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اصنام بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو جس طرح سے مثلا جہالت ہے اور جاہلیت ہے، یہ باتیں یاد رکھیے۔ جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا، اور جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس پر تو ہنسی آتی ہے، مثلا خلافت اور مخالفت۔ دیکھیے، مخالفت کے معنوں میں اکثر لوگ خلافت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور اب تو الیکٹرانک میڈیا میں باقاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی خلافت کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اور ہے، مخالفت اور ہے۔ مخالفت کا مطلب ہوتا ہے اپوز کرنا، مخالفت کا مطلب ہوتا ہے اپوز کرنا، اور خلافت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جانشینی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہماری خلافت کیا کرے؟ ہماری اولاد ہی ہماری خلافت کر سکتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مخالفت کوئی کر سکتا ہے، تو مخالفت اور ہے اور خلافت اور. تو اسی طرح سے عزیزوں دو لفظ ہیں، دیکھنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے. ایک لفظ ہے خود شناسی اور ایک لفظ ہے خود پسندی. خود شناسی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور خود پسندی کی جتنی مخالفت کی جائے اتنی کم، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. خود شناسی کیا ہے؟ خود شناسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچاننا. جو آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ ہر محفل میں رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یہ بات آپ سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اس وقت بہت آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بات پہنچ جائے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی جانیں کہ جو ہماری خصوصیات ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہم مثلاً مشاق ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں، جو صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی جانیں، اور ہم میں جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی جانیں. آپ کی زبان میں عرض کروں کہ اپنی میرٹس کے بارے میں بھی جانیں اور ڈی میرٹس کے بارے میں بھی جانیں. اسے کہتے ہیں خود شناسی. ایک صلوات پڑھیں. مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم مجلس پڑھ سکتے ہیں، ذاکری کر سکتے ہیں، ممبر پہ آ کر فضائل محمد و آل محمد بیان کر سکتے ہیں. یہ صفت ہم میں پائی جاتی ہے کہ ہم مجلس پڑھ سکتے ہیں، تو ہم مجلس پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن مثلاً ہم ترنم سے شعر نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم ترنم سے شعر نہیں پڑھ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ خود شناسی ہم میں نہیں ہے تو ہم کہیں بھی رسوا ہو سکتے ہیں، کہیں بھی ذلیل ہو سکتے ہیں. کہ ہماری سمجھ میں آیا کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اپنی میرٹس اور ڈی میرٹس کے بارے میں مکمل علم ہوتا ہے تو جو اس پہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کو اور زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو خود شناسی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے خود پسندی. خود پسندی کا مطلب کیا ہے؟ خود پسندی کا مطلب ہے اپنی ذات پر غرور ہو جانا کہ اب ہماری سمجھ میں آیا کہ دنیا میں شاعر ہیں تو ہم، اور ذاکر ہیں تو ہم، اور خطیب ہیں تو ہم، نماز پڑھتے ہیں تو ہم، اور روزہ رکھتے ہیں تو ہم، اور عالم ہیں تو ہم. سمجھ رہے ہیں؟ نوحہ پڑھتے ہیں تو ہم، اور انجمن ہے تو ہماری، اور شب بیداری ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں. ایک صلوات پڑھا. یعنی اسے کہتے ہیں خود پسندی، یعنی اپنے اوپر غرور ہو جانا، اپنے اوپر تکبر ہو جانا کہ اب جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں. امام نے ارشاد فرمایا، آپ کے چھٹے امام نے، آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے تو دنیا اسے ناپسند کرنے لگتی ہے. ایک صلوات پڑھیں. بھیا یہ آدھے گھنٹے کے لیے لوں تو بہتر. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. ایک صلوات اور پڑھتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے تو دنیا اسے ناپسند کرنے لگتی ہے. اور کیوں ناپسند کرنے لگتی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے ناپسند کرنے لگتی ہے کہ جب کوئی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اصلاح کی گنجائش تمام ہو جاتی ہے. اس پہ پھر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو سب سے زیادہ انسان کو خود پسندی سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کو کسی کا ناز بھی کبھی پسند نہیں آتا. اتنے بڑے نبی ہیں جناب سلیمان پیغمبر، اتنے بڑے نبی ہیں. اللہ نے حکومت عطا کی ہے جناب سلیمان کو. لوگوں کے الیکشن سے دنیا کے اوپر حاکم نہیں بنے، لوگوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں حاکم بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، حکومت عطا کی ہے.
اب جناب سلیمان اپنی رعایا کا معائنہ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب سلیمان نے کہا کہ آج کوئی بغیر میری اجازت کے میرے پاس نہ آئے، بغیر میری اجازت کے میرے پاس نہ آئے۔ حالانکہ سلیمان معصوم ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ خطا کا امکان نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ناز کا اظہار کر دیا تو اللہ کو یہ ناز کا اظہار بھی بہت زیادہ اچھا نہیں لگا۔ اسی وقت ملک الموت کو بھیج دیا اور ملک الموت آیا۔ اب جناب سلیمان نے ملک الموت کے آنے کی آہٹ محسوس کی کہ کون، میں نے تو کہا تھا کہ کوئی بغیر میری اجازت کے نہ آئے، تو ملک الموت نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو جناب سلیمان پہچان گئے کہ کیا تو ملک الموت ہے؟ دیکھیے اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب سلیمان اپنی حکومت کی حد پہچانتے تھے، اپنی حکومت کی حد کو پہچانتے تھے، لہذا فرمایا کیا تو ملک الموت ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب اس کے بعد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن عزیزوں ایک بات عرض کروں گا کہ جناب سلیمان نے تھوڑا سا فخر کیا، ناز کیا کہ کوئی آج بغیر میری اجازت کے نہ آئے، تو اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا۔ لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ جو ملک الموت گیا وہ خود ناز میں مبتلا ہو گیا، فخر میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا تیرے لیے بھی علاج ہے، ایک در دنیا میں ایسا بنا دوں گا جہاں تجھے بھی اجازت مانگنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ ہمارے محمد و آلہ۔ قبلہ پہلی آیت میں تو انسان کو اس کی حیثیت سے آگاہ کیا ہے کہ انسان غرور میں مبتلا نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں باپ کے ذریعے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم نے اس کو سمیع بنایا، یعنی سننے والا بنایا، اور بصیر بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا تو یہ کہا ہم نے مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، مخلوط نطفے سے انسان کو ہم نے پیدا کیا، یعنی اس کو اس کے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا، اور جس کو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا اس کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان میں تو بہت سی صفات ہیں، انسان تو بولتا بھی ہے، انسان چلتا بھی ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلنے والا بنایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بولنے والا بنایا، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب اللہ نے بولنے والا بھی بنایا اور جب اللہ نے چلنے والا بھی بنایا تو پھر یہ کیوں کہا کہ ہم نے سمیع اور بصیر بنایا، باقی صفات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ عزیز دیکھیے یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا بچہ اب ماشاءاللہ 1.25 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا بولنے لگا ہے، کہ ہمارا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا چلنے لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلنے لگا ہے، بولنے لگا ہے، یہ تو آپ سنتے ہیں۔ کبھی کسی سے آپ نے سنا کہ ہمارا بچہ اب 6 مہینوں کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگا ہے؟ سنا آپ نے کسی سے کہ ہمارا بچہ اب 1 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سننے لگا ہے؟ یہ بڑی فطری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بولنا نہیں جانتا، چلنا نہیں جانتا، یہ سب دنیا میں آ کے سیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت لے کے آتا ہے، سننے کی صلاحیت لے کے آتا ہے، دنیا میں آ کے نہیں سیکھتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ دیکھیں قبلہ اس سے ایک بات کا ضرور اظہار ہو گیا کہ جو مخلوط نطفے کی پیداوار ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو سننا جانتا ہے، دیکھنا جانتا ہے، مگر بولنا نہیں جانتا۔ بہت اچھی بات، سننا تو جانتا ہے، دیکھنا تو جانتا ہے، مگر بولنا نہیں جانتا۔ جو ابھی مخلوط نطفے کی پیداوار
نہایت سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے قبلہ 1,24,000 پیغمبروں میں جس نے آغوش مادر میں کلام کیا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ صلوات پر حضرت محمد وآلہ۔ آپ نے بات کے اوپر غور کیا یا نہیں غور کیا؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، یعنی وہ مخلوط نطفے کی پیداوار نہیں تھا جو آغوش مادر میں بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ یہ کون بولا؟ کہ جناب عیسیٰ بولے، آغوش مادر میں بولے۔ حالانکہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے جناب عیسیٰ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، آپ عبداللہ ہیں یا نہیں ہیں، جناب عیسیٰ سے نہیں پوچھا تھا، بلکہ وہ تو جناب مریم سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری آغوش میں یہ بچہ کیسے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اعتراض جو تھا وہ جناب مریم کی آغوش کی طہارت پہ تھا، جناب مریم کی عصمت ہی کے بارے میں تو سوال کر رہے تھے، اور جناب عیسیٰ نے جو جواب دیا اس پہ اپنی ماں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ کہتے کہ میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں معصومہ ہے، میری ماں بتول ہے، میری ماں سیدۃ النساء ہے۔ کچھ کہا؟ کچھ ایسا نہیں کہا، صرف یہ کہا جناب عیسیٰ نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور آنے والے واپس چلے گئے، مطمئن ہو کے واپس چلے گئے۔ کیوں واپس چلے گئے؟ کہ یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، بہکے ہوئے تھے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ جس آغوش میں اللہ کا بندہ ہو، جس آغوش میں اللہ کا نبی ہو، جس آغوش میں صاحب کتاب ہو، وہ آغوش پاک ہوتی ہے۔ صلوات پر حضرت محمد وآل محمد۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی تو سمجھ میں آ گیا، اور یہاں ہر نماز میں گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بعد یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو محمد کی عبدیت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، ان کی رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ ارے بھیا، جس کی آغوش میں عیسیٰ جیسا نبی ہو، جب وہ آغوش پاک ہوتی ہے تو جس کی آغوش میں محمد جیسا نبی ہو، محمد تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں بولے، تو کیوں بولے؟ کہ اس لیے کہ یہ عالم امر کی پیداوار ہے، عالم خلق کی پیداوار نہیں، یہ مخلوط نطفے سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو اب ایک فیصلہ ہو گیا کہ اللہ جب ہمارے جیسے بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ سننا جانتے ہیں، دیکھنا جانتے ہیں، مگر بولنا نہیں جانتے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم بھی انسان ہیں، اور مولا علی بھی انسان تھے، اللہ نے انہیں بھی انسان کہا اور ہمیں بھی انسان کہا، بے شک ہمیں بھی انسان کہا اور انہیں بھی انسان کہا، لیکن ہمارا جیسا انسان اور ہے اور ان کا جیسا انسان اور ہمارے جیسے انسان کا ذکر سورہ انسان میں ہوتا ہے، اور علی جیسے انسان کا ذکر سورہ رحمان میں ہوتا ہے۔ کر رہا ہوں کہ علی جیسے انسان کا ذکر جو ہے سورہ رحمان میں ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیں، یہ مولا علی کا ذکر نہیں ہے تو کس کا ذکر ہے؟ خداوند عالم کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق کیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ خالی سمیع و بصیر بنایا، بلکہ کہا علمہ البیان، ہم نے اسے بیان کرنے کا علم عطا کیا، یعنی خالی علم ہی نہیں عطا کیا، خالی علم قرآن نہیں دیا، بلکہ ہم نے اسے بیان کرنے کا علم عطا کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی اگر سنے تو وہ کیا سمجھے گا کہ اللہ کو کیسے کہنا چاہیے تھا؟ سیکوینس کیا ہونا چاہیے تھا؟ سیکوینس یہ ہونا چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، یہی تو ہونا چاہیے تھا نا، کہ وہ رحمان ہے
اس نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اسے علم قرآن عطا کیا، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ انسان اور ہے جو دنیا میں آنے کے بعد قرآن پڑھیں، اور وہ اور ہے کہ جو دنیا میں آئے تو قرآن پڑھ کے آئے، جو دنیا میں آئے تو قرآن پڑھ کے آئے، جو علم قرآن اپنے ساتھ لے کے آئے۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ تو ہے کہ جب مولا متقیان رسول اللہ کی آغوش میں آ رہے ہیں تو رسول اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کے علی ہیں، اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ آپ بتائیے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بالکل فطری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ مثال جو ہے یہ بھی ذی عقل اور ذی شعور لوگوں کے لیے ہے کہ مثلاً ہم مجلس نہیں پڑھنا ہے، کوئی بہت بڑا عالم آ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، سر کے اوپر بڑا سا عمامہ ہے، دوش پردہ ہے، چہرے سے آثار علم نمودار ہیں، واقعی عالم ہے، اور مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھے۔ اب سامنے ہر عمر کے، ہر سن و سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب نمازی بھی ہیں، اور نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا اور اچھے بھلے کسی آدمی سے کہا ذرا کھڑے ہوئیے، اور کھڑے ہوئے کا سورہ حمد سنائیے۔ آپ یقین مانے کوئی بڑی بات نہیں، صرف کہا سورہ حمد سنائیے۔ روز آنا پڑھتے ہیں، 10 بار پڑھتے ہیں، لیکن اب جو سنانے لگے تو زبان لکنت کرنے لگی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیوں زبان لکنت کر رہی ہے، یہ کیوں زبان لڑکھڑا رہی ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ دیکھ نہیں رہے سامنے قبلہ تشریف فرمائیں، سامنے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات کیا ہے کہ بھائی روب علم طاری ہو رہا ہے۔ تو یہ روب علم کہاں طاری ہوتا ہے؟ کہ روب علم وہاں طاری ہوتا ہے جہاں معیار علم میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اگر کہیں ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو دوبارہ مجلس پہ تو وہ آئے گا نہیں، اور آئے گا تو سر جھکا کے بیٹھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں ہم سے چار ہو جائیں اور پھر ہم سے کھڑے ہو جائیں، کہیں کھڑے ہو جاؤ اور کہیں کہ آیت الکرسی سنا دو یا یہ سنا دو یا وہ سنا دو۔ تو یہ عالم ہوتا ہے۔ تو جہاں معیار علم میں فرق ہوتا ہے وہاں کسی کے سامنے کچھ سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے، لیکن جہاں ایک نور کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، جملہ آپ کے حوالے، جہاں ایک نور کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں وہاں 3 دن کے علی، 3 دن کے علی، پھر عرض کر رہا ہوں 3 دن کے علی 30 سال کے محمد سے پوچھتے ہیں زبور سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ سال کے محمد نے زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ اب قبلہ 2 ہی باتیں ہیں۔ مولا علی آغوش رسول میں آئے، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت۔ تعلیم ہوتی ہے اسکول میں، تربیت ہوتی ہے گھر میں۔ غور کر رہے ہیں؟ تربیت ہوتی ہے گھر میں۔ آپ کا بچہ فراٹے کے ساتھ انگریزی بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی تعلیم کا اہتمام کیا ہے، لیکن اگر ماشاء اللہ کو ماسا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت تو ہو رہی، تعلیم تو ہو رہی ہے مگر تربیت نہیں ہو رہی۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ دیکھیں یہ بات میں ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ شاید تو اتر جائے کسی دل میں میری بات، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ، اور غضب تو یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے سلام پڑھنا اور قصیدہ پر ایک صلوات پڑھنا محمد۔ تو قبلہ تربیت ضروری ہے۔ ہم ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ آپ کا بچہ جس اسکول میں جاتا ہے وہاں جو اس کے اساتذہ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں یا پڑھانے والیاں، ان کی زبان یہی ہے،
وہ قاف کی جگہ کاف بولتے ہیں، وہ شین کی جگہ سین بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں تو مسئلہ ہی بالکل الگ ہے، ہاں بالکل مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ گھر میں آ کے ویسے بول رہا ہے تو اس کی تربیت نہایت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بتانا نہایت ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ اور میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات دین سے الگ نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھ لیجیے، بالکل دین سے الگ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے شیعہ اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارے شیعہ جو ہے وہ اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب یہ قوم جو ہے یہ شکر سروے والی قوم نہیں، صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ شکر سروے والی قوم نہیں، کسائی کے گھر گوشت لینے جا رہے ہیں، سمجھا؟ تو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں قبلہ جن کا تعلق ہوتا ہے گھر کی تعلیم سے، گھر کی تربیت سے۔ آپ کسی کے گھر گئے، کوئی چھوٹا سا بچہ سامنے آیا، اس نے کہا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ مجھے بتائیں سب سے پہلا امپریشن کیا ہوگا؟ کس نے سکھا دیا؟ مدرسے میں سکھایا گیا؟ مسجد کے مولوی صاحب نے سکھایا؟ سب سے پہلا امپریشن کیا ہوتا ہے؟ دادا نے سکھایا، نانا نے سکھایا، باپ نے سکھایا، چچا نے سکھایا؟ سب سے پہلے تاثر یہ ہوتا ہے کہ ماں نے سکھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت کا جو پہلا سورس ہے وہ ماں ہے۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ تو ماں نے سکھا دیا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ اور ایک حسین سا جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ بھی اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے وہ نہیں پوچھا جاتا ہے جو مولوی صاحب سکھاتے ہیں، بلکہ وہ پوچھا جاتا ہے جو ماں سکھاتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو بہرحال تو اگر کوئی بچہ آپ کے سامنے آ گیا اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12 بتائے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ ماں نے سکھا دیا۔ ماں کیسی اچھی ہے جس نے اپنے بچے کے یہ عقائد مکمل کرا دی۔ تو پہلا تصور تو یہی ہوتا ہے، پہلا تاثر یہی ہوتا ہے، پہلا امپریشن یہی ہوتا ہے۔ اب مولا علی 3 دن کعبے میں رہے، اور 3 دن کعبے میں 3 ہی رہے۔ کون 3 رہے؟ کہ ایک تو علی رہے، ایک علی کا خدا جو ہر جگہ ہے تو کعبے میں بھی ہے، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، اور تیسرے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد۔ اب 3 دن کے بعد علی کعبے سے باہر آئے اور اس کے بعد چاروں کتب سماوی کی تلاوت کی۔ تو اب 2 ہی باتیں، یا تو دنیا ہماری طرح یہ مانے کہ علی کو اللہ نے علم دے کے بھیجا، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانے کہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ایسی غضب کی عالمہ تھی جنہوں نے 3 دن کے بچے کو زبور بھی پڑھا دی، توریت بھی پڑھا دی، انجیل بھی پڑھا دی، قرآن بھی پڑھا دی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ ہوتا ہے ماں کا مرتبہ، معمولی نہیں ہوتا ماں کا مرتبہ۔ ماں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کا کوئی بدل نہیں، ماں تو بس ماں ہی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کو اس چیز سے تشبیہ دی جائے، اس چیز سے تشبیہ دی جائے، ماں تو بس ماں ہوتی ہے۔ بس عزیزوں آپ ذرا غور کریں کہ کربلا کے میدان میں جب جناب حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہا کہ آقا کیا میرے ایسے خطوار کی خطا بھی معاف ہو سکتی؟ تو یہ امام حسین جو ہے یہ کریم ابن کریم ہے، اللہ کی رحمانیت اور اس کے رحیمیت کے مظہر ہیں، لہذا یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ہمارا راستہ روکا مگر ہم نے تجھے معاف کیا، تیری وجہ سے ہمارے بچے پیاسے ہیں مگر ہم نے تجھے معاف کیا، تیری خطا تو بہت بڑی ہے مگر ہم نے تمہیں معاف کیا، بلکہ اٹھا کے سینے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے،
अंता हुर फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर है। जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। बानिया मजलिस की फरमाइश थी कि जनाब हुर का थोड़ा सा तस्करा कर दिया जाए। वहाँ अजीज़ों, ये जनाब हुर जो सुबह आशूर आका हुसैन के कदमों में आ रहे हैं। वहाँ अजीज़ों, हुर को इतना ख्याल था कि अपने बेटे से कह रहे थे कि इस रुमाल से मेरे हाथ बांध दो, मैं हुसैन का खतवार हूँ, मुझे ऐसे ले चलो कि जैसे कोई गुनाहगार जाता है, जैसे कोई मुजरिम जाता है। उसके बाद कह रहे थे कि ये नकाब मेरे चेहरे पर डाल दो, इसलिए कि मैं हुसैन के बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अजीज़ों, तो अब बनी हाशिम के घराने को भी इतना ख्याल है कि इमाम हुसैन ने हुर को ला के बिठाया। जनाब हुर बैठे, इमाम हुसैन ने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, मेहमान को सलाम करो। हमारे घरों में भी होता है, कोई आया, छोटे छोटे बच्चे सामने आए तो लोग कहते हैं हाँ तुम इन्हें सलाम करो, आदाब करो, तो छोटे छोटे बच्चे सलाम करते हैं। अजीज़ों, वहाँ इमाम हुसैन ने हुक्म दिया, छोटे छोटे बच्चे हुसैन हुर के सामने से गुजरते रहे, हुर को सलाम करते रहे। लेकिन अजीज़ों, इन बच्चों की मेहमान नवाजी पर भी जान कुर्बान कि 3 दिन के प्यासे बच्चे जब तक हुर इमाम हुसैन के करीब बैठा रहा, किसी बच्चे ने अलातश की आवाज़ बनाई तो हुर को शर्मिंदगी का एहसास ना हो। सलाम करके गुजरते हुए बच्चों को देखा, हुर ने आंखों में हल्के पड़े हुए हैं, होठ खुश्क हो रहे हैं, आंखें जर्द हो रही हैं, चेहरों का रंग बदला हुआ है। घबरा के खड़े हो गए, आका हुसैन कब तक इम्तिहान लीजिएगा? ए आका, अब तो मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हुर, हम तुम्हें मैदान में जाने की इजाज़त कैसे दे दें, तुम तो हमारे मेहमान हो। कि आका, मेहमान नवाजी यही है कि हमें मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। बहरहाल बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। जनाब हुर ने अपने बेटे को भेजा, बेटा गया, बहुत सौ को वासिल जहन्नम किया। जब घोड़े से गिरने लगा, आवाज़ दी, आका हुसैन, हमने आप पर से अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उसके बाद पुकारा, बाबा मेरी मदद के लिए आइए। देखिए, हुर 3 दिन के भूखे और प्यासे नहीं थे, लेकिन जब बेटे की तरफ जा रहे थे तो कदम लड़खड़ा रहे। बेटे का मसला ही ऐसा होता है। किसी तरह से घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को महमेज किया, आगे बढ़े। अजीज़ों, लश्कर ने हुर के बेटे के लाशे को छिपा लिया था और पूछ रहे थे, ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? लोग हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एक मरतबा हुर के कानों में आवाज़ आई, इलैया इलैया, इधर आओ इधर आओ। बस अजीज़ों, जनाब हुर उसी आवाज़ के सहारे चले। आगे बढ़ के क्या देखा कि बेटा अपने खून में एड़ियाँ रगड़ रहा है और इमाम हुसैन सरहाने बैठे हुए हैं। इमाम हुसैन के जानू पर हुर के बेटे का सर है। कुछ देर में हुर के बेटे ने दम तोड़ दिया। हुर ने हाथ जोड़े, आका हुसैन, आपने क्या गज़ब किया, कहीं कोई आका गुलाम ज़ादे की मैयत पे आता है। हुर, गज़ब तो तूने किया, कहीं कोई बाप जवान बेटे का लाशा उठाने आता है? मैं कहूँगा आका हुर के बेटे का तो इतना ख्याल है, लेकिन जब आप अली अकबर का लाशा उठाएंगे तो क्या आलम होगा। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। हुर के बेटे का लाशा खेमे में आया, बीवियों ने नौहा किया। अब जनाब हुर मैदान में आए, तलवार निकाली, शेराना हमला किया। जंग करते जाते थे, कहते जाते थे कि पहले तो तुमने नबी के नवासे को ख़त भेज के बुलाया, उसके बाद कत्ल करना चाहते हो, कैसे बेवफा लोग हो। हाँ अजीज़ों, हुर की तलवार चल रही थी, लोग कत्ल हो रहे थे, सर तन से अलग हो रहे थे। एक मौका ऐसा आया कि किसी ने नेज़े से हुर के घोड़े के शिकम पर वार किया। हाँ अजीज़ों, घोड़ा ज़ख्मी हो गया। जनाब हुर घोड़े से उतरे, घोड़े को वहीं छोड़ा, अब पैदल जंग करना शुरू किया। हाँ अजीज़ों, पैदल जंग करते हुए हुर ने तकरीबन 1250 मलूनों को वासिल जहन्नम किया। यहाँ तक एक शख्स ने दूर से वार किया,
ایک تیر ہر کی پیشانی پہ لگا. عزیزوں چکرا کے زمین بکھرے, آواز دی آقا حسین, میں نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی. امام حسین عباس و علی اکبر کے ساتھ بنی ہاشم کے دیگر جوانوں کے ساتھ ہر کے قریب آئے, سر اٹھا کے زانوں پر رکھا. کہا بھائی ہور کہاں زخم لگا ہے؟ کہا آقا پیشانی پر زخم لگا ہے جس سے خون رک نہیں رہا ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ فرمایا کہ آقا میں صبح عاشور آیا ہوں آپ کی خدمت میں, کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ کوئی مجھے جنت پہ جانے سے روکنے نہ پائے. امام حسین نے بی بی زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا, ہر کے زخم سر میں باندھ دیا. میں کہوں گا ہر مبارک ہو, آخر وقت میں چاہنے والا آقا آ گیا جس نے خون کو صاف کر دیا, تیر کو نکال دیا, رومال سے پٹی باندھ دی. لیکن جب یہی تمہارا آقا زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ گرے گا تو نہ کوئی زخموں کو صاف کرنے والا ہوگا, نہ کوئی تیروں کو نکالنے والا ہوگا, نہ کوئی زخموں پر پٹی باندھنے والا ہوگا. آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ جناب مولانا محسن جعفری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ٹراما سینٹر میں ایڈمٹ ہیں. آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم ان کو صحت فرمائے. تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد تکمیل ہو, اور دیگر جو واسطہ محمد وال محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار.